اسٹوڈنٹ کے اندر ماسٹر ڈگری ایڈمیشن 4 سٹیپس کے اندر، اور وہ بھی وداؤٹ اینی لینگویج ریکوائرمنٹ، بغیر کسی آئلٹس کے، صرف 4 سٹیپس کے اندر کیسے یہ پاسبل ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ All of the snow in this winterland used to look so pretty, now making me ان سٹیپس پہ جانے سے پہلے میں ذرا یہ بتاتا چلوں یہ ولاگ مجھے بنانے کا خیال کیوں آیا۔ ایون اس دور حاضر کے اندر بھی جہاں انٹرنیٹ اور ہر طرح کی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے بیچارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے تو وہ کنسلٹنٹ لوٹ لیتے ہیں اس بہانے کہ ہم آپ کو اسٹوڈنٹ میں ایڈمیشن بھی دلائیں گے اور اسکالرشپ بھی دلائیں گے۔ صرف یہ 4 سٹیپس جو آپ کو آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ ان کو گو تھرو کریں، یو ڈونٹ نیڈ اینی سارٹ آف کنسلٹنٹ۔ لیکن پھر ایک آپ کا سوال یہ بھی آ سکتا ہے مجھ پہ کہ وائی یو شوڈ ٹرسٹ می، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں کریں رادر کہ ایک جو کراچی، اسلام آباد، لاہور میں جو بیٹھا ہوا کنسلٹنٹ ہے اس پہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ میں سارے پروسیس سے خود گزرا ہوں، میں نے اپلیکیشن پروسیس سے بھی گزرا، پھر اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا اور مجھے اسکالرشپ ملا بھی، اور یہاں سے ماسٹر کرنے کے بعد میں ایک جاب بھی کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال میں کہ میں نے اپنی اتنی سی کریڈیبلٹی بنائی دی ہے، یو کین ٹرسٹ مائی ورڈس۔ آئی ول میک شیور کہ جو بھی سٹیپس آج کے ہم ولاگ میں بات کریں گے ان کے جو لنکس ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جو سٹیپ ہے سٹیپ وائز آپ جا کر اس کو خود بھی ڈیٹیلڈ انالائز بھی کر سکتے ہیں، اور پوری ایک سمجھ کے ساتھ اٹ ول ہیلپ یو تھرو یور اپلیکیشن پروسیس۔ سٹیپ 1 آ گیا ڈاکومنٹ پریپریشن کا۔ آف کورس جب ہم ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے ڈاکومنٹ پریپریشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں اور جو بالکل آپ کے پاس ان ہینڈ ہونی چاہیے۔ ایک اس میں آ گیا آپ کا ریزیومے، سی وی آپ کی آ گئی۔ سیکنڈ آپ کے آ گیا ڈگری، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہو۔ اور تھرڈ آف کورس آتی ہے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ۔ بٹ بیکاز آپ جب سویڈن میں اپلائی کرتے ہیں ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے، اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں universityadmission.se میں ہر ایک کنٹری کے لیے انہوں نے ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو جا کے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اٹس کلیئرلی مینشن میٹنگ دا انگلش ریکوائرمنٹس ماسٹر لیول اسٹڈیز، یہاں پہ ہم صرف ماسٹر لیول کو ڈسکس کریں گے۔ تو اٹس ریٹن کہ اسٹوڈنٹ کے پاس بیچلر ڈگری ہو جو کہ انجینئرنگ میں، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر اپلیکیشن، میڈیسن، فارمیسی اور نیچرل سائنس، اگر ان میں سے کوئی بھی ڈگری ہے تو آپ بالکل جو ہیں تو ایگزمپٹ ہیں آئلٹس کے لیے، آپ کو کسی بھی طرح کی آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے، انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی وجہ سے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کو اپیئر نہ ہونا پڑے، کیونکہ سم ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں، فیملی بھی ہوتی ہے، اور ان کے پاس کتنا انف ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آئلٹس کے لیے پریپیئر کر سکیں۔ سو یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو وری ایٹ آل، آپ کو بالکل یہاں کے آئلٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ کے ایڈمیشن پروسیس میں وہ کہیں کاؤنٹ کرے گا۔ اب سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ڈاکومنٹ پریپریشن میں آ جاتی ہے، وہ ہے ڈگری۔ اکثر لڑکے سوال کرتے ہیں یا اکثر اسٹوڈنٹس پاکستان میں یہ کوسچن آتا ہے کہ جی ڈگری کا آپ کا کیا ہو، مطلب ہمارے 7 سیمسٹر ہوئے ہیں، کین وی اپلائی فار دا ماسٹر ڈگری پروگرام؟ آف کورس یو کین۔ پہلے تو یہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، HSC آپ اسٹیمپ کروا دیں، اپنی پوری پریپریشن کر لیں۔ لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں 7 سیمسٹر کی بیس پہ یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو کنسیڈر یہی کرتے ہیں کہ آپ کی جو وہ ایک آپ کا GPA ہے اسی کے حساب سے وہ ایک آپ کو رینک بھی کریں گے کہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے یا اسکالرشپ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے ریزیومے۔ آپ کی سی وی ایک بالکل ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں سی وی جب آپ بناتے ہیں یا لیٹر آف موٹیویشن، یہ کچھ 2-3 چیزیں بناتے ہیں، آپ نے اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے کہ وہ جتنی جینوئن اور ریئلسٹک پاسبل ہے اتنی ہی ہونی چاہیے۔ آپ اس کے اندر شوگر کوٹڈ ورڈز ڈال کے ہوتا یہ بھی ہے نا کہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم یہ لیٹر آف موٹیویشن بناتے ہیں تو اکثر نیٹ سے کاپی کر دیا، کسی سے لے لیا۔ آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو ایڈمیشن ملا ہو کہ اس نے بہت اچھی انگلش کے الفاظ یوز کیے ہوئے ہیں۔ اس کی بیس پر نہیں ہے، یہ اس کی بیس پر ہے کہ کتنا وہ آپ کو ٹچ کرتا ہے ماسٹر ڈگری پروگرام سے، کتنا وہ ریئلسٹک ہے۔ اور جب آپ اسپیشلی لیٹر آف موٹیویشن لکھ رہے ہوں، میرا یہ اسٹوڈنٹس سے بالکل ایک جو ہے نا یار ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ آپ نے آنیسٹلی جینیون طریقے سے اس کو لکھا ہے یا کاپی پیسٹ ہی ہے سارا۔ کیونکہ آپ جو لیٹر آف موٹیویشن لکھتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ایک بندہ لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو پروفیسر وہاں پڑھنے والی یا کمیٹی پڑھنے والی ہے ان کے لیے یہ 200 اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، وہ تو دیکھتے ساتھ ان کو ایک انداز ہو جاتا ہے، اور ان کو کیا امپریشن جاتا ہوگا آپ سوچ لیں کہ انہیں یہ لگے کہ یار جو بندہ اپنا لیٹر آف موٹیویشن خود نہیں لکھ سکتا اس کی کیا موٹیویشن ہے اس پروگرام میں آنے کے لیے، یا کیا اسکالرشپ کی موٹیویشن ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے سٹیپ 1 کر دیا، اس کا مطلب ہے آپ کا سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں اینڈ یو آر گڈ ٹو گو۔
اب آ گیا اسٹیپ 2. اسٹیپ 2 یہ ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ پروگرام جو آپ کی ایک بیچلر ڈگری یا جو آپ کی ایک آگے ایک آپ کا پلان ہے جس میں آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں. آپ جا کے سویڈش یونیورسٹیز میں وہ رائٹ پروگرام اپنے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اپنے مطلب کے پروگرام ڈھونڈنے کے لیے آپ جائیں گے گوگل میں اسٹڈی ان سویڈن کریں, اور اس کے بعد اسٹڈی ان سویڈن کی اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں فار ایگزامپل ہیئر, اور یہاں پر آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی کہ اگر آپ اپنی اسٹڈیز پلان کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا کیا کرنا ہے. موونگ ٹو سویڈن ہے, یا آپ کے جو بہت سارے اسٹوڈنٹ بلاگز ہیں جو مختلف اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے ہیں ان کا کیا ایکسپیرینس ہے, آپ ان ڈیٹیل جا سکتے ہیں. ابھی میں اتنا ڈیٹیل میں ان پہ نہیں جاؤں گا, میں جسٹ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں سے اگر آپ اپنے پروگرام ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو یو ول جسٹ کلک پروگرام. اچھا, اب اس حساب سے آپ کوئی نہ کوئی یہاں پہ کلک بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی میکینیکل میں یا آٹومیشن میں, مینوفیکچرنگ میں یا ٹورزم میں کسی بھی فیلڈ میں کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ادھر آئیں فلٹرز کے اوپر. اچھا, یہاں پر آپ دو آپشنز دیکھ سکتے ہیں, آٹم اور سپرنگز دونوں آتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں یاد رکھیے گا ان کے لیے یہ آٹم ہی کا ہوتا ہے. یہ سپرنگ اکثر یہاں پہ یہ یورپین اسٹوڈنٹس موو ان کر سکتے ہیں, یہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. ہمارے زیادہ تر پروگرام انٹرنیشنل کے لیے وہ آٹم ہی ہوں گے. تو یہ آٹم 2020 تو آلریڈی چلا گیا. لیٹس سے اگر نیکسٹ ایئر کے لیے تو یہ آٹم 2021 ہوگا. اب آٹم کو کلک کریں گے, نیکسٹ آپ جائیں گے پروگرام لیول کون سا ہے, بیچلرز بھی ہے اور ماسٹر بھی ہے, بٹ آپ کلک کریں گے ماسٹر کو. پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ سبجیکٹ ایریا آپ کا کون سا ہونا چاہیے. سبجیکٹ ایریا میں اور یونیورسٹیز کون سی ہیں. لیٹس ہم یونیورسٹیز آل کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی سب آپشنز ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. سو ہم کیا کریں گے, ہم یہاں کلک کرتے ہیں. چلیں میں اگر یہ کہتا ہوں میں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سی ایسی ہیں, اور اس کے اندر ساری ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہیں, اینڈ ہوٹل ریسٹورنٹ ٹورزم کے بہت اچھے اچھے پروگرام ہیں, ایون آرٹس ہیومینٹیز, یو ول فائنڈ ایوری سارٹ آف اے پروگرام ہیئر. تو ہم اس کو ایسا کر لیتے ہیں فار آور سیک, ہم اس کو صرف ایک پروگرام تک ہی کس کے بعد ہم اس کو سرچ کرتے ہیں. تو تقریباً نکلے ہیں کہ لسٹنگ 144 پروگرام آٹم 2020 میں ہیں, اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں. چامش بھی آگے یہاں گوتمبرگ کے اندر ہے, KTH ہے, بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں. تو ابھی یہاں پہ دوسرے سٹیپ کے اندر آ کے آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کم از کم 4 پروگرام یہاں سے ایسے فائنلائز کرنے ہیں کہ جو بالکل جن کا کانٹینٹ آپ کو چاہیے. وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, لیٹس سے یہ چامش کا ایک پروگرام ہے, میں یہاں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے ڈیوریشن 2 سال کا ہے, 120 کریڈٹس ہیں. یہ سٹارٹ کب ہو رہا ہے, ماسٹر لیول ہے, اور میں اگر اس کو یہاں پہ کلک کروں تو یہ مجھے لے جائے گا انڈیویجول یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر, اور یہاں ان ڈیٹیل میں اپنے اس پروگرام کو ریڈ تھرو کر سکتا ہوں. میرے خیال میں اس سٹیپ کو آپ کو کم از کم 15 سے 20 دن دینے چاہیے, اور ہر ایک پروگرام کو بڑا ڈیٹیل میں جانا چاہیے کہ اگر آپ اسے سلیکٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اور تقریباً آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سارے اس میں سے تقریباً 6-7 پروگرام سلیکٹ کریں, اور 15-20 دن کے اوپر ڈیٹیل کام کر کے ان میں سے 4 کو آپ بالکل فائنل کر دیں. اور یہاں سے آپ تقریباً کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی لوکیشن کون سا کیمپس ہے, پھر آپ پروگرام ڈسکرپشن ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں, ایجوکیشن میتھڈ میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ تو آف کورس ہم نے آلریڈی ڈسکس کر ہی دی ہیں اس کی, اور کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوسچن آف کورس یو کین کانٹیکٹ ود دیم. اور انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ایز وی ڈسکس, یو ڈونٹ نیڈ آئلٹس ایٹ آل. اگر آپ کے انجینئرنگ یا کوئی اور جو فیلڈس کی ہوئی ہیں اسٹیپ 1 کے اندر تو آپ کو کوئی بھی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے ہوئی. لیکن یہاں کے اوپر کوئی ایک آدھ آپشن یہ بھی ہے کہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ایون سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جائیں گے کریکولم وغیرہ میں جا کر. سو اٹس ریئلی گڈ کہ آپ اگر آپ آ ہی رہے ہیں ماسٹر کے لیے تو آپ کو تھوڑا سا ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو کہ آپ آخر وہاں جا کے پڑھیں گے کیا. موسٹ کروشل اور امپورٹنٹ جو ہے وہ آ گیا اسٹیپ 3, اور وہ ہے اپلیکیشن ڈالنے کا پروسیس. اب اس پروسیس تک پہنچنے تک میں یہ زیوم کر لیتا ہوں کہ آپ بالکل ریڈی ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں بھی, اور آپ بالکل اس بارے میں بھی ریڈی ہیں کہ آپ نے کن کن پروگرام میں اپلائی کرنا ہے. اب اسٹیپ 2 میں نے 4 کیوں کہا, 4 پروگرام آپ کیوں سلیکٹ کریں, مطلب 6 کریں اور 6 میں سے 4 آپ فائنل کر دیں جو فل فلیج آپ کا فائنل ہو. ون آف دا مین ریزن یہ ہے کہ ان 4 کی سویڈن کے اندر جب آپ اپلیکیشن پٹ اپ کرتے ہیں تو آپ انڈیویجول اپلیکیشن نہیں پٹ اپ کرتے, وہ ایک پورے ایک اس کی سینٹرل اپلیکیشن ہے, universityadmission.se کی ویب سائٹ سے آپ اپلائی کرتے ہیں, اور پھر آپ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کون کون سے پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. universityadmission.se کو جب آپ جا کے سرچ کرتے ہیں, یہ آگے یونیورسٹی ایڈمیشن, یہ ان کی مین ویب سائٹ ہے جو سینٹرل ہے. اب یہاں پہ آپ جا کے لاگ ان کو جب کلک کریں تو یہ یہاں سے پوچھتا ہے آپ کے پاس آلریڈی اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. لیٹس سپوز آپ فرسٹ ٹائمر ہیں اور آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے, تو
تو آپ کلک کریں گے کریٹ اکاؤنٹ. اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا ڈو یو ہیو سویڈش پرسنل آئی ڈی نمبر. یہ پرسنل نمبر ایون کے لیے جو یہاں پر رہتے ہیں جو نو ہے, لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے, نیا بندہ پاکستان سے جو اپلائی کر رہا ہے, آپ سے کچھ جسٹ آپ کو بیسک انفارمیشن یہاں فل اپ کرنی ہے. آپ کو اپنا نام, فیملی نیم, ڈیٹ آف برتھ, موبائل نمبر, جو ایڈریس ہے, اور سمپل ای میل اینڈ پاسورڈ, اسپیشلی وہ جو آپ کو یاد بھی رہے. اس کے بعد جا کر آپ یہاں پہ کریٹ این اکاؤنٹ کر دیں گے. جب آپ کا ایک دفعہ اکاؤنٹ بن جاتا ہے universityadmission.se, کیونکہ سویڈن کے اندر اس طرح ہے کہ یہ سینٹرل سسٹم ہے, اٹ مینس کہ آپ کسی بھی انڈیویجول پروگرام کے لیے انڈیویجول اپلیکیشن نہیں پٹ اپ کرتے. آپ universityadmission.se کے اندر آپ کا مین اکاؤنٹ بن گیا, وہی سارے پروگرام جو آپ نے اسٹڈی ان سویڈن میں آپ نے گو تھرو کیے تھے, وہی پروگرام کے کوڈ آپ یہاں پہ آپ کو وہی ایگزیکٹ سیم لسٹ نظر آئے گی, وہ آپ پک اینڈ چوز کر کے سلیکٹ کر دیں گے. ہر اپلیکینٹ کو 4 پروگرام چوز کرنے کی آپشن دی جاتی ہے. ان 4 کے اندر ناٹ اونلی کہ آپ 4 چوز کر سکتے ہیں, آپ ان کو رینک بھی خود کر سکتے ہیں 1 2 3 4. اب یہ رینکنگ کتنی کروشل اور کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر تو میں آگے چل کے اپنا اسکالرشپ کو جب اس میں جاؤں گا تو میں آپ کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جا کر بتاؤں گا کہ آپ نے جو چیز بھی آپ نے پروگرام سلیکٹ کرنے ہیں, آپ نے یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ آپ کا امپیکٹ کرے گا اسکالرشپ اپلیکیشن کے لیے. لیکن لیٹس سپوز یہ 4 پروگرام کو جب آپ ایڈمیشن کے لیے کرتے ہیں 1 2 3 4, تو جو آپ کا پہلا ہوگا لسٹ میں وہ سب سے پہلے جائے گا اس کے اندر پروسیس کے اندر. اگر وہاں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ سیکنڈ آپ کا پروگرام دیکھا جائے گا, اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوتا تھرڈ, اور اس طرح فورتھ میں کسی نہ کسی میں ایک میں آپ کا تاکہ ایڈمیشن ہو گیا وہیں پروسیس رکے گا. اب ایسا کرتے ہیں, یہ ہم نے 4 پروگرام سلیکٹ کر دیے اور ان کو بھی 1 2 3 4 ڈال دیا, لیکن فار اے مومنٹ اگلا سٹیپ میں گیا تو مجھے یاد دلائیے گا کہ یہ ابھی ہم نے ریزیوم ہی رکھا ہوا ہے, اس کو ہم نے ابھی فائنلائز نہیں کیا, یہ جو رینکنگ کی ہوئی ہم نے پروگرام کی. اور اسٹیپ 3 کی لاسٹ چیز ایک میں بتاتا چلوں کہ جب آپ universityadmission.se کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ایک اپلیکیشن کی آپ کو تقریباً 1000 سویڈش کرونر فی بھی پے کرنی پڑتی ہے, جو پاکستانی تقریباً 16-17 ہزار بن جاتی ہے. یہ مینڈیٹری ہے, ہر اپلیکینٹ کو یہ فی پے کرنی پڑتی ہے. چوتھا اور امپورٹنٹ سٹیپ آ گیا کہ آپ نے کس طرح اسکالرشپ کی اپلیکیشن پٹ اپ کرنی ہے. دیکھیں, جب بھی ہم اس اپلیکیشن پروسیس سے گزرتے ہیں, ہر ایک بندے کی ایک الٹیمیٹ خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کو اسکالرشپ مل جائے, کیونکہ ایک تو سویڈن میں جو ماسٹر ڈگری پروگرام ہے ان کی ایئرلی فی جو ہے تقریباً 14-15 لاکھ پاکستانی بن جاتی ہے, تو پورے ماسٹر پروگرام کی 30 لاکھ تک, تو افورڈیبل بھی نہیں ہے. تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ چلے مجھے اگر اور کچھ نہیں تو فی ویور ہی مل جائے, کہ مجھے کچھ فی نہ پے کرنی پڑے, یا 70-80% ایگزامشن وغیرہ مل جائے. تو سویڈن کے اندر اسکالرشپ جو ہے ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. پہلا اسکالرشپ وہ ہے انڈیویجول یونیورسٹیز کا اسکالرشپ ہے, اور دوسرا اسکالرشپ ایس آئی اسکالرشپ ہے. جو انڈیویجول اسکالرشپ ہے, جو یونیورسٹیز کا اسکالرشپ ہے, یہاں پر آ کے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو میں نے اسٹیپ 3 میں بات کی ہے, جو آپ نے رینکنگ کی ہوئی ہے. یہ وہ اسکالرشپ ہے جو آپ نے انڈیویجول یونیورسٹی کے آپ جائیں گے پروگرام کے اوپر, اور وہاں مینشن کیا ہوگا کہ آپ نے یہ فری ویور یا یہ والا اسکالرشپ کیسے اپلائی کرنا ہے. اب جب آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ اپلائی تو جو 4 پروگراموں کے لیے آپ نے اپلائی کیا انڈیویجولی, آپ چاروں کے لیے وہ کر سکتے ہیں اسکالرشپ جو انڈیویجول والا ہے. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں, تقریباً سب یونیورسٹیز کے اندر یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کا اسکالرشپ کی اپلیکیشن وہی پروسیس کرے گی جس یونیورسٹی کو آپ نے آپشن نمبر 1 رکھا ہوا ہے. اب یہاں پر آ کر جب آپ کے 4 پروگرام ہیں تو آپ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سے پروگرام کو آپشن 1 رکھیں گے. وہ پروگرام جو ایک آپ کا ماسٹر ڈگری ہے, وہ کورسز بھی اچھے ہیں اور آپ وہاں کرنا بھی چاہتے ہیں. سیکنڈ, وہاں آپ کو اسکالرشپ بھی مل سکے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دیتا ہوں جو ایٹ لیسٹ میں نے خود ٹرائی کی تھی. میں نے دیکھا کہ میرا GPA تھوڑا سا کم تھا. اب مجھے یہ تھا کہ جی اگر تو میں کسی چامش KTH بڑی یونیورسٹیز میں اپلائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے وہاں اسکالرشپ بھی زیادہ ہیں, لیکن وہاں کمپیٹیٹیونیس بھی اتنی زیادہ ہے, گلوبل اپلیکیشنز آتی ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کے اوپر سمارٹ کارڈ پلے کرتے ہیں. وہی پروگرام میں نے تھوڑا سا قدرے چھوٹی یونیورسٹی میں دیکھنا شروع کر دیا. وہاں اسکالرشپ تھوڑے ہوں گے, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرے علاوہ بہت بھی ہوا 3-4 ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے اس یونیورسٹی کو آپشن 1 رکھا ہوگا, بہت سے ہوں گے جنہوں نے اس کو 2 یا 3 یا 4 رکھا ہوگا. انہیں ایڈمیشن تو ملے گا لیکن انہیں اسکالرشپ نہیں ملے گا. اب یہ چھوٹی سی ٹپس اینڈ ٹرکس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اہیڈ کر دیتی ہے گیم میں اسکالرشپ کی. تو یہ آپ اپنی ایک پوری بارگین کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا. پھر بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام بھی, اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سٹی آپ نے کون سا چوز کیا ہے. اور یہ چیز ایک آپ کو میں باور کرا دوں کہ یہاں پہ
سویڈن کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا کہ اگر آپ نے ٹھیک ہے بڑی یونیورسٹی سے کیا ہے وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ اور ایکسپوئر ہوگا، لیکن آپ کسی چھوٹے ٹاؤن کی بھی یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو اس کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ آلموسٹ یہاں سب یونیورسٹیز کا بالکل سیم ہے۔ دوسرا اسکالرشپ آ گیا ایس آئی اسکالرشپ۔ یہ اسکالرشپ ایسی ہے، میں اس کو کبھی کبھار کہتا ہوں یہ موج اسکالرشپ ہے۔ آئی مین لائک دے ول کور ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار یو۔ آپ کا ٹریول گرانٹ، آپ کے آنے جانے کا خرچہ، آپ کے رہنے کا خرچہ، آپ کو منتھلی جو ایکسپینس ملتا ہے، آپ کی انشورنس، اس کے علاوہ آپ کی فی، آپ کو کچھ بھی اسکالرشپ میں پے نہیں کرنا۔ لیکن یہ بڑا ایک ہائیلی کمپیٹیٹیو قسم کا اسکالرشپ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ایک جو اور اچھی بات ہے، یہ گلوبل اسکالرشپ نہیں ہے۔ سویڈن نے تقریباً 36 جو غریب ملک ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، انہی کے اسٹوڈنٹس جو ایلیجیبل ہیں وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ ایس آئی اسکالرشپ اپلیکیشن پٹ اپ کرنے کا پروسیس کچھ یوں ہے۔ آپ جائیں گے ایس آئی اسکالرشپ گوگل کریں تو یہ سویڈن انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ ہے۔ لیٹس سپوز ہم یہاں پہ اس کی لینگویج انگلش میں کرتے ہیں، اور یہاں پہ ساری ڈیٹیل ہیں، اور مین یہاں پہ آپ فوکس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمبیشن کتنا ہے، لیڈرشپ ایکسپیرینس اور اسٹرانگ پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ساری چیز دیکھ سکتے ہیں، اوور ویو کیا ہے، واٹس انکلوڈیڈ، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، بڑا سمپل سے اس کا فارم بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر واٹ از انکلوڈیڈ ہم نے ابھی آلریڈی بات کر بھی چکے ہیں کہ ٹیوشن فی، لیونگ ایکسپینس، ٹریول گرانٹ، ساری چیزیں اس کے اندر کور کرتی ہیں۔ آف کورس اس اسکالرشپ کے اندر آپ کی فیملی ممبر کو جو گرانٹ ملتی ہے وہ آپ ساتھ لاز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی گرانٹ کو کور نہیں کرتی۔ اور اسکالرشپ پیریڈ جو ہے وہ یہ بالکل آپ کی پروگرام کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا پروگرام 2 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے، یہ اکارڈنگلی اسی طرح آپ کو اسکالرشپ بھی ملتا ہے۔ اس کا کرائٹیریا بڑا مزیدار ہے۔ اس میں صرف یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ 4/4 جی پی اے لے کر آ جائیں تو آپ کو مل جائے گا۔ اس میں امپورٹنٹ کرائٹیریا آف کورس ورک ایکسپیرینس ہے، جو ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کی کنٹری آف سٹیزن شپ ہے۔ اگر میں یہ تھوڑا اوپر جا کے آپ کو یہاں پہ دکھاؤں کنٹری آف سٹیزن شپ کیوں اویلیبل، یہ تقریباً ماسٹر پروگرام کے لیے ہے اور 34 کنٹریز کے لیے ہے، اور اگر ہم ان سب کو دیکھتے ہیں کنٹریز تو ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اینی ویز یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ کرائٹیریا میں مین جو چیز ہے یہاں آپ کا مین میٹر کرتی ہے آپ کا ریزیومے، جو آپ ان کو سینڈ کریں گے، جو سیپریٹ سے آپ کو بھیجنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور سیکنڈ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیس کس طرح بلڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ ایک اپنا کیس کہ آپ کے اندر لیڈرشپ ایکسپیرینس ہے، اور آپ کس طرح سے اسٹوڈنٹ سے جو نالج لے کر جائیں گے اس کو آپ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو یہ آپ اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس کے لیے لیٹر آف موٹیویشن بناتے ہیں، واٹ وی آر لوکنگ فار، اس کے ایک ورڈ کو آپ نے بڑے ڈیٹیلنگ میں جا کے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پہ انہوں نے اپنا پورا ایویلیویشن اور سلیکشن پروسیس بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور یہ موسٹ آف دا پروسیس وہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے اپلیکیشن پٹ اپ کرنے سے پہلے آپ سمجھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کے ایویلیویشن میں آپ کو آن ٹاپ رکھ سکتی ہیں۔ اینڈ دس از دا لسٹ جس میں وہ کہتے ہیں موٹیویشن لیٹر، سی وی، لیٹر آف ریفرنس آف کورس۔ اور میں یہاں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ بہت میٹر کرتا ہے یہاں آپ کی سی وی اور آپ کو موٹیویشن لیٹر۔ اگر ایک اچھا موٹیویشن لیٹر اور ایون کم جی پی اے بھی ہو، آپ کو ایس آئی اسکالرشپ مل سکتا ہے۔ ہاؤ ٹو اپلائی سیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے۔ فرسٹ پروسیس اس کا وہی ہے آف کورس جو ہم نے کیا ہے اسٹیپ نمبر 3 میں، جب آپ universityadmission.se میں اپلیکیشن پٹ اپ کریں گے، فی پے کریں گے تو ایک نمبر جنریٹ ہوگا۔ اب جب نمبر جنریٹ ہو گیا، اس اسکالرشپ کے اندر انہوں نے یہ صرف 10 دن کا رکھا ہوتا ہے۔ یہ جب آپشن تب آن ہوگی جب یہ 10 فروری سے 20 فروری کے درمیان یہ آپشن آپ کی ایلیجیبل ہوتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہاں پر اپلیکیشن پٹ اپ کریں گے تو تقریباً آپ کو 3 اپریل کو ان کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آیا آپ کو اسکالرشپ ملا ہے یا نہیں ملا۔ فار ایگزامپل یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 2020 24 اپریل کو جو لسٹ آئی ہے اس میں تقریباً 300 سکسیسفل ایس آئی اسکالرشپ ریسیپینٹس تھے۔ ان 4 سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ کو سویڈن میں ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے، اور اللہ کرتا ہے آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے سویڈن آنے کی تیاری اور پارٹی۔
I want. They are jealous. Me, I do what I want when I want. They are jealous. Me, I do what I want when I want. They are jealous.